پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بین الصوبائی علاقے جنڈ اور خوشحال گڑھ پل کے کوہاٹ کے قریب ملک کے ایک بہادر شہری نے اپنی جان قربان کر کے مقامی آبادی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ علاقے کے قریب ایک خارجی دہشت گرد کھیتوں کے راستے آگے بڑھ رہا تھا، جسے ضلع اٹک کی تحصیل جنڈ کے گاؤں منکور کے مکین لیاقت نے روک کر اس کی شناخت پوچھی۔ اس پر خارجی خودکش حملہ نے بکھلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے سے خارجی ہلاک ہو گیا، جبکہ بہادر شہری لیاقت موقع پر شہید ہو گئے۔ شہید لیاقت پاکستان ریلوے کا ریٹائرڈ ملازم تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دہشت گرد خارجی کا مقصد بین الصوبائی علاقے میں واقع حساس چیک پوسٹ تک پہنچنا تھا، تاہم شہید لیاقت نے دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر نہ صرف چیک پوسٹ بلکہ ارد گرد موجود متعدد قیمتی جانوں کو بھی بچایا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وفاقی وزیر حنیف عباسی نے خوشحال گڑھ چیک پوسٹ کے قریب خارجی حملہ آور کو روکتے ہوئے شہید ہونے والے شہری لیاقت کی جرأت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے بیان میں وزیر داخلہ نے کہا کہ ریلوے کے ریٹائرڈ ملازم لیاقت نے شجاعت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ شہید لیاقت نے جان دے کر خارجیوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا۔ شہید لیاقت قوم کا ہیرو ہے، قوم اس کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خودکش بمبار کو روکنے والے تحصیل جنڈ کے دیہاتی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے شہید لیاقت کے خاندان سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ شہید لیاقت کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ریلوے کے وفاقی وزیر حنیف عباسی نے کہا کہ ریلوے کے سابق ملازم لیاقت نے بہادری کی مثال قائم کی اور خودکش بمبار کو تنہا روک لیا۔ وزیر ریلوے نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ شہید کے خاندان کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی تجاویز پر ایران کا جواب مسترد کر دیا ہے۔ کہا ہے کہ ایران کے نام نہاد نمائندوں کا جواب مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ دوسری جانب ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی نئی تجویز احمقانہ ہے۔ ایران کے جواب کا کئی دنوں تک انتظار کیا، حالانکہ جواب 10 منٹ میں دیا جا سکتا تھا۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ ایرانی ہمارے ساتھ ساری باتوں پر متفق ہو کر مکر جاتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اوباما اور بائیڈن ہوتے تو شاید ایرانی تجاویز قبول کر لیتے۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی نگہداشت میں ہے۔ وہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کی وسیع پیمانے پر بحالی پر غور کر رہے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے پروجیکٹ فریڈم کی بحالی کا فیصلہ نہیں کیا۔ معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ انہیں یقین ہے کہ ایران یقینی طور پر ہتھیار ڈال دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا ممکن ہے۔ وہ امید کرتے ہیں کہ ایران میں اچھی قیادت سامنے آئے گی، ایران پر مکمل فتح حاصل کریں گے، ان پر کوئی دباؤ نہیں۔ ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ سابق صدر براک اوباما کی ڈیل بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ ایران کا مسئلہ ختم ہونے پر تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ چین کے صدر آبنائے ہرمز مسئلے کے حل میں مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ چین آبنائے ہرمز کے بحران کو ختم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ چینی صدر سے ایران، تائیوان اور روس کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اور دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ سے کیے گئے تمام مطالبات جائز ہیں، فراخ دلانہ اور ذمہ دارانہ تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ تہران صرف اپنے حقوق کے تحفظ کا خواہاں ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کا خاتمہ، آبنائے ہرمز کھولنا، ناکہ بندی ختم کرنا، بحری قزاقی کا خاتمہ اور ایرانی اثاثوں کو بحال کرنا جائز مطالبات ہیں۔ ہرمز سے محفوظ راستہ اور لبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کا قیام بھی ایران کے مطالبات میں شامل ہے۔ یہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے ذمہ دارانہ مطالبات ہیں۔ اسماعیل بقائی نے ایک بار پھر واضح کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان باضابطہ ثالث اب بھی پاکستان ہے۔ قطر سمیت کئی ممالک کشیدگی میں کمی کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان باضابطہ ثالث کے طور پر اپنا کردار جاری رکھے ہوئے ہے۔ قطر سمیت دیگر ممالک بھی فریقین سے رابطے میں ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ روابط کے تناظر میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز سمیت بحری سلامتی یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی اتفاق کیا۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے ملاقات کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے ایران امریکہ رابطوں میں پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کو امید ہے
کہ جلد جاری سفارتی کوششیں خطے اور دنیا میں امن کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اسحاق ڈار نے سنگاپور کے ذریعے پاکستان اور ایرانی بحری کارکنوں کی واپسی میں امریکی تعاون کو سراہا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے 24 گھنٹے میں دوسری بار ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی عمل میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بنو پولیس چوکی پر حملہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس دہشت گردی کے خلاف ہم فیصلہ کن کارروائی کر سکتے ہیں۔ جس طرح مارکہ حق میں بھارت کے ساتھ کیا، اسی طرح افغانستان کے ساتھ ہوگا۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت اور افغانستان کی سرپرستی میں سرحد پار سے دہشت گرد آ رہے ہیں۔ اتنی احسان فراموشی انسانی تاریخ میں کبھی سامنے نہیں آئے گی جتنی ضمیر فروشی افغانستان نے کی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی ان کے پاس نہیں آتی، جن کے پاس جاتی ہے ان سے پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی اور کھاد پیداوار کے لیے توانائی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت میں وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ گرمی کے ساتھ بجلی پیداوار کے لیے ایندھن کی ضروریات بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ کھاد پیداوار کے لیے بھی گیس فراہمی کی ضروریات پوری کریں گے۔ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی کا ہدف پورا ہونے کے سوال پر وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ لیوی ان کے پاس تو نہیں آتی، جن کے پاس جاتی ہے ان سے پوچھ لیں۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد نے کہا ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان میں پیٹرول مہنگا اس لیے ہے کہ انڈیا کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان سے زیادہ ہیں۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم نے خرم شہزاد کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا زر مبادلہ کے ذخائر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افغانستان کے پاس زر مبادلہ کے کون سے ذخائر ہیں؟ وہاں پیٹرول کیوں مہنگا نہیں ہوا؟ پاکستان میں جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 414 روپے ہے۔ انڈیا میں پاکستانی کرنسی میں 279 روپیز بنتے ہیں۔ وہاں پر پیٹرول اتنا مہنگا نہیں ہوا، پاکستان میں اتنا مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ انڈیا کے پاس 700 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، آپ کے پاس 16 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ جس کے پاس 700 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، ہمارے پاس 16 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، ہم بھی امپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں۔ آج ان کے گیس اسٹیشنز پہ لائنیں لگی ہیں ایل پی جی کی، آپ کو پتہ ہے نا 90% ان کے گھر جو ہے ایل پی جی پہ چلتے ہیں۔ ایل پی جی کی وجہ سے لائنیں لگی گیس اسٹیشنز پہ، پیٹرول کے اسٹیشنز پہ۔ آپ کو پاکستان میں کسی پیٹرول اسٹیشن پہ، ڈیزل پہ، گیس اسٹیشن پہ لائنیں نظر آئی ہیں؟ کوئی لا اینڈ آرڈر کی اسٹیشن نظر آئی ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی؟ گورنمنٹ نے کام یہ کیا ہے کہ گورنمنٹ نے پرائس پاس آن بھی کی ہے اس سیگمنٹ پہ جو برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ ایکچوئل پرائس ہمیں مارکیٹ کی دینی ہے۔ دیکھیے اس کا فارن ایکسچینج ریزرو سے قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو بھارت نے کام کیا وہاں پہ جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں، جو فیصلہ ساز ادارے ہیں، انہوں نے کہا کہ عالمی منڈیوں میں قیمت بہت تیز ہو گئی ہے۔ فیڈرل حکومت جو ہے بھارت کی، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ایکسائز ڈیوٹی کم کر رہے ہیں۔ جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہیں انہوں نے کہا ہم سیلز ٹیکس جو ہے وہ کم کر رہے ہیں۔ جو باقی بوجھ تھا عالمی منڈی کے نتیجے کا، وہ وہاں پہ فیصلہ ساز شخصیات نے فیصلہ کیا کہ جو 3 بھارت کی بڑی کمپنیاں ہیں، جس میں انڈین آئل کمپنی، آل کارپوریشن ہے، بھارت پیٹرولیم ہے، ہندوستان پیٹرولیم ہے، ان کی بیلنس شیٹ کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جائے۔ افغانستان میں پیٹرول کی قیمت میں 35% اضافہ ہوا، پاکستان میں 61%۔ اب افغانستان میں مجھے بتا دیجئے کہ ان کے پاس ڈالر ریزرو کتنے ہیں۔ دیکھیے یہ معاملہ تو طے ہو، اس کا ڈالر ریزرو سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اندرونی پالیسی سے ہے کہ آپ نے بوجھ کس کے اوپر ڈالنا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی آئل ریفائنریز سربراہان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں براؤن فیلڈ ریفائنری اپ گریڈیشن پالیسی پر مؤثر عمل درآمد کے لیے اقدامات کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ علی پرویز کا کہنا تھا کہ ریفائنریز میں جدت اس شعبے میں طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے رکاوٹوں کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ حکومت ریفائنری اپ گریڈیشن کی مکمل حمایت کرے گی۔ امریکہ ایران تنازع نے بیرونی سپلائی پر انحصار کم کرنے کی ضرورت بڑھا دی ہے۔ علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ ریفائنری اپ گریڈیشن سے پیداواری صلاحیت اور کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔ اپ گریڈیشن کے بعد یورو 5 معیار کا صاف ایندھن تیار کیا جا سکے گا۔ سعودی تیل کمپنی آرامکو کے چیف ایگزیکٹو امین الناصر نے کہا ہے کہ
आबना हरमज़ में जहाज़ रानी मजीद चंद हफ्ते मुअत्तल रही तो तवानाई मंडियाँ 2027 तक मामूल पर आएंगी। बैनुल-अक़वामी मंडियों को दोबारा मुतवाज़न और दुरुस्त करने के लिए कई माह दरकार होंगे। अमीन उल नासिर ने कहा कि सप्लाई चेन में रुकावटों की वजह से आलमी मईशत नाजुक मोड़ पर है। रवां साल की पहली सहमाही में जारी तवानाई का झटका अब तक का सबसे बड़ा बहरान है। जहाज़ रानी बहरान को हल करने में ताख़ीर के मनफी असरात 2027 के अवाइल तक जारी रह सकते हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकज़ई से मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी अमूर, मुल्क में जारी सियासी कशीदगी पर बातचीत की गई। पार्लिमानी मामलात और अपोजिशन जमातों के बाहमी ताउन के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत भी की गई। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन जमातों के दरमियान राबतों को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक मंसूर अवान का कहना है कि मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, ताहम माशी बहरानों से मुकम्मल निजात के लिए अभी मजीद वक्त दरकार है। खुशाब के इलाके में मॉडल कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा तालीमी सेमिनार से खिताब करते हुए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मलिक मंसूर अवान ने कहा कि इसमें कोई शुबा नहीं कि मुल्की मईशत में आए रोज़ मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। इस ज़िम्न में हुकूमत की जानिब से की जाने वाली जद्दोजहद अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान को माशी इक़्तिसादी बहरानों से मुकम्मल निजात दिलाने के लिए अभी भी वक्त लगेगा। उन्होंने बताया कि ज़िला खुशाब में साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बनाने की सिफारिश की है। सेमिनार में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन मलिक शुएब अवान, मलिक मोहम्मद हसन अवान, मलिक मजहर, मलिक अमीर हैदर, असातिज़ा कराम, तलबा, उनके वालिदैन और मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से अप्रैल में $3.5 अरब तरसीलात ज़र भेजने पर वज़ीर मुमलिकत बराए समंदर पार पाकिस्तानी ओन चौधरी ने इज़हार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल में तरसीलात ज़र में इजाफा खुशाइंद है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने $3.5 अरब भेजकर वतन से मोहब्बत का सबूत दिया है। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क की मईशत का कीमती असासा हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए मज़ीद सहूलियात और आसानियाँ फराहम कर रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि हम अवाम के वोटों से ऐवान में आते हैं। अवाम की अक्सरियत गुरबत की शरह से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। हमें मजबूरन महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए उठना होगा। ऐवान में महंगाई, खर्जा पॉलिसी और दहशतगर्दी पर बहस कराएँ। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए महमूद अचकज़ई ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी रही तो ये गिला ना करें कि हमसे पार्लियामेंट नहीं चल रही। अगर दर्जा हरारत कम कर देंगे तो ताउन करेंगे, टेम्परेचर कम नहीं करेंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। रावलपिंडी में 15 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। नोटिफिकेशन में अडयाला जेल के अतराफ इलाका रेड जोन करार दे दिया गया है। दफ़ा 144 का नफाज आज रात 12 बजे से होगा। अडयाला जेल और हसास तनसीबात के अतराफ पाबंदियाँ आयद रहेंगी। हर किस्म के जलसे, जुलूस, धरने, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 का नफाज 12 बजे से हो चुका है। शेखुपुरा में मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 13वां बेसिक रिक्रूट कोर्स मुकम्मल करने वाले 390 एहलकार पास आउट हो गए। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस सुल्तान अहमद चौधरी का कहना था कि शाहराहों को महफूज बनाना मोटरवे पुलिस की जिम्मेदारी है। अहमद फराज की रिपोर्ट। मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वाले 390 एहलकारों में 39 खवातीन भी शामिल थीं। IG मोटरवे पुलिस सुल्तान अहमद चौधरी ने परेड का मुआयना किया। मोटरवे पुलिस के चाको चुबंद दस्तों ने सलामी पेश की। और जीप पर मौजूद अफसरान कौमी परचम को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे। तकरीब में DIG शाहिद जावेद, दार अली खटक, सैयद फरीद अली, सुलेमान अली खान और इनामुर रहमान मलिक समेत पास आउट होने वालों के अजीज़ो कारब भी शरीक हुए। IG मोटरवे सुल्तान चौधरी ने तकरीब से खिताब में कहा कि कानून सबके लिए बराबर और हमारी कामयाबी की बुनियाद है। हमारा मकसद सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कराना नहीं, बल्कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, मुसाफिरों की रहनुमाई और एक महफूज सफरी माहौल फराहम कराना है। तरबियत के दौरान आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन सफदर अली के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, शेखुपुरा।
پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے آسٹریلیا کی 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ میچل مارش قیادت کریں گے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے 30 مئی کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔